2 जनवरी को मोहम्मद रिजवान साहब सिडनी में टेस्ट के लिए खेलने के गए हैं, तो वहाँ पे एक मस्जिद में शाम को 6 बजे असर के बाद वो बयान भी देंगे। वाह, तो मतलब ये तो वैसी ही मुस्बत बात। बिल्कुल, देखें वो साथ में क्रिकेट की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, साथ में दूसरी जिम्मेदारियां, दीन और दुनिया इकट्ठे लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? चौकस। सर लोगों को मैं अपने शो के तवसत से ये पैगाम हमेशा हम देते हैं कि आपने घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से। ये तो खान साहब भी कहते थे, लेकिन हम आपकी घबराहट दूर करने के लिए, सो अगर हमारी जो न्यू थोड़ा सा आपको सेटिंग और फॉर्मेट से अगर आप घबरा रहे हैं तो ये घबराना नहीं, आप ऐसे यूज टू होंगे तो आप कहेंगे ये पहले क्यों नहीं ऐसे हो रहा था। ये सारा कुछ जो हो रहा है एक्टिविटी जो है वो ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। तो सर आगे बढ़ते हैं। लॉस हमने आज तक जो किया दूसरे के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। नहीं, अपने लिए कुछ नहीं किया। चाहते हैं हम हैं हमारे लिए हो, लेकिन पहले आपका कर लें फिर अपना भी देख लेंगे। अच्छा सर, खबर बड़ी इंटेंस है और ये जिस रेस्टोरेंट की बात हो रही है ये नोन फॉर कंट्रोवर्सी है। ये अलबत्ता इनकी गुलबर्ग में ब्रांच है अलांतो की। ये DHA की जो जेड ब्लॉक वाली ब्रांच है वहाँ पे वाक़या पेश आया। ये उस्मान डार जो हैं उनके भाई उमर डार, मैं अगर सही कह रहा हूँ, तो उनको वहाँ से अरेस्ट किया गया। खबर ये नहीं है, ये तो खैर हो रहा है आजकल, इसमें कोई ऐसी नहीं बात तो बड़ी है, लेकिन हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये मसला ये है कि वहाँ पे जो कुछ लोग हैं, फिर उन्होंने जो फैमिली है उनकी बाकी चीज़ें, उन्होंने कहा जी कि हमें इसकी वीडियो चाहिए। तो रेस्टोरेंट वालों ने वो देने से इनकार कर दिया और अलबत्ता उनका जो मैनेजर है उसने ये ज़रूर कहा कि 40 को पुलिस अफसर जो थे वो रेस्टोरेंट के बाहर आए हैं और उनको लेके गए हैं, लेकिन वीडियो हम नहीं दे पाएंगे आपको। सर देखें, ये ना इसमें से मुस्बत पहलू तो अभी निकालते हैं। हाँ। पहले इसमें से ना मसाइल निकाल लें। जी जी। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट मामला है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि भाई आपकी अच्छी भली प्रैक्टिस है लोगों को घरों और सड़कों पर से उठाने की, आप उनको बिजनेस एक्टिविटी की जगह से क्यों उठा रहे हो? हाँ। ठीक है, अच्छा वो होता ये है कि आपने एक बंदा जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, जो उस कारोबार का मालिक था, और वो अकेला नहीं है, उसकी आगे टीम है, आप उनका कारोबार ठप करवाओगे, उनकी जो है रोज़गार बंद करवाओगे। मसला ये है कि एक तो वैसे वो ये भी कहते हैं जी कि वो इसलिए नहीं, मतलब देखें अगर वो फुटेज दे देते हैं तो जो भी उनको लेके गए हैं या जो भी उठाए जाने से अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको फायदा हो रहा है उनके फॉलोअर्स इस रेस्टोरेंट पे जाना बंद कर देंगे। अगर ये नहीं देते तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर उठाए गए हैं वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उस रेस्टोरेंट पे जाना बंद कर देंगे, तो नुकसान तो रेस्टोरेंट का हो गया। हाँ। अच्छा, इसमें जाहिर है एक बहाना उनके पास ये भी है, शायद वो अभी तक उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं मारा या वो हुआ नहीं है बड़े वर, लेकिन वो सिंपल सा कह सकते हैं कि जी जो लेके गए थे बंदा वो फुटेज भी साथ ले गए, तो उसमें थोड़ी सी बचत हो सकती है। हाँ। तो बहरहाल मेरा ये, अब जिस तरह हमारे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मशहूर आदमी, उनको बड़ा मसला हो रहा था कि यार ये कागजाते नामजदगी जो है वो क्यों मुस्तरद हो रहे हैं। तो उनको कहा जी कि ये मतलब रिगिंग। उन्होंने कहा नहीं, देखें जब हमें पता है कि DRS सिस्टम किस तरह बिठाना है, जब एक चीज़ आती है तो उसी में मजीद इनोवेट करें, बजाय कि आप एक नया तरीका ईजाद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ पे हाथ सेट हो ना, आपको वही करना चाहिए, नई चीज़ें नहीं ट्राई, नई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और देखें ये तो हमने देखा है कि कितने इनको देखें हाथ सेट भी होता है कर करके ये, और पिछले कुछ सालों में कितना इनका हाथ सेट हुआ है। अभी देखें शाह महमूद कुरैशी साहब का, देखें ये अदालत वाला सिस्टम तो बेस्ट है ना, कि जी जैसी बेल हुई वहीं से उठा लिया, आसान है। घरों वाली चीज़ हमने 9 मई के बाद बहुत ज़्यादा देखी और वो ठीक भी है, मतलब 9 मई एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था और उसके अंदर भी घरों में घुस के तो उधर भी हाथ सेट है ये। लेकिन ये कमर्शियल जहाँ एक्टिविटी हो रही है, किसी का रोजगार है, आप जैसे कह रहे हैं, वहां से करने वाला वहां हाथ सेट ना करें, जिसका लेना देना कोई नहीं, जिसका लेना देना है ही नहीं किसी चीज से। गलत बात है, ये गलत बात है। अब इसमें से मुस्बत पहलू हम निकालते हैं, तो मुस्बत पहलू जो है ना वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का तो यही मतलब है। मसलन देखें कि पहले वो था ना कि जी एक पार्टी गिला कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो कल उन्होंने हकूक़ खल्क मूवमेंट को भी जलसा नहीं करने दिया, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी। अब सब पार्टियों को उन्होंने कहा कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि हमने पिच ही उखाड़ देनी है, ठीक है। तो इसी तरह मतलब अगर किसी के घर से बंदा उठाया जा सकता है या चलती सड़क पे से बंदा उठाया जा सकता है, तो फिर किसी के कारोबार से उठाया जाए, तो अब है लेवल प्लेइंग, अब लेवल प्लेइंग फील्ड। और देखिए जलसों का आपने जिक्र किया, कल ही किसी बंदे से डिस्कशन हो रही थी, वो कह रहा था कि मियाँ साहब क्यों नहीं जलसे कर रहे, क्या वजह इसकी?
تو میں نے کہا ایک تو شاید ہم نے اپنے شو پہ خبر کی تھی کہ اس دفعہ انہوں نے تھوڑی پابندیاں سخت کی ہوئی ہیں آپ کی، لیکن وہ شاید اسلحے کی نمائش اور باقی چیزوں میں جلسوں پہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جلسے نہیں ہو رہے. تو اس کی یہ وجہ ہے، ایک تو یہ میں سمجھ آتی ہے کہ آپ میاں صاحب کا کانفیڈنس دیکھیں کہ جی میں آگے ہوں اور میں نے الیکشن ویسے ہی میں نے جیت جانا ہے، مجھے جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا میسج جو ہے وہ میں نے آتے ساتھ دے دیا تھا مینار پاکستان پہ، اب مجھے اور کوئی میسج دینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ تو کبھی نہیں ہوا. آپ 2018 والا الیکشن ہے اور 2013 والا الیکشن بھی ہے، اس میں آپ نے دیکھا تھا خان صاحب کی ایکٹیویٹی کتنی تھی. ایک جلسہ، وہ جلسہ ہاپنگ کر رہے تھے، اور اب ہم دیکھیں اتنے سالوں بعد، ہم 10 سال بعد یہاں بیٹھے ہیں جہاں ہم کہہ رہے ہیں جلسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ بھی ایک سیاسی میچورٹی ہے. یہ بالکل سیاسی میچورٹی ہے، کیونکہ میچورٹی ہے کیا بیسیکلی کہ انہوں نے دیکھا کہ میری پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ بننے سے بھی میری پاپولیرٹی میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. سو وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان میں آپ الیکشن پاپولیرٹی کی وجہ سے نہیں جیتتے، تو ضرورت ہی کیا ہے گھر سے نکلنے کی. تو یہ بڑا مثبت ہے، یہ مثبت ہے بالکل. کہ اور دیکھیں نا، ہماری جب تک سیاسی شعور جو ہے وہ مطلب بالکل بلند نہیں ہو جائے گا تب تک مسئلے حل نہیں ہونے. اور یہ دیکھیں نا، میاں صاحب یہی چیز دکھانے آئے ہیں کہ کچھ کرو نہ کرو، جو تو جتنے ہو تو جت جانے، جو نہیں جتنا ہو نہیں جتنا. میچورٹی. واہ. اچھا آگے چلتے ہیں. کرکٹ کی دنیا سے کافی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پلیئرز کی جو ٹریننگ تو اور بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ شیلڈنگ سب کچھ اپنی جگہ، میڈیا کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہے اور باقی چیزیں، اس میں آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ میڈیا کا تو کام ہی یہ ہے کہ، اور میڈیا سے ہم اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں کرتے کیونکہ ہم جو ہے ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں اور ہم تو ماورا ہیں سب چیزیں. تو یہ اب ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ہر بیان کے اندر سے نا وہ چیز نکالنی ہے جو کہ نا کلکس پہ آئے گی، جو وائرل ہوگی. اور ایسا ہی ہوا محمد حفیظ کے ساتھ. انہوں نے کہہ دیا جی کہ میچ تو ہم ہار گئے لیکن ہم بہتر کھیلیں آسٹریلیا سے. اب یہ ان کا ایک بیان آ گیا جس پہ آسٹریلین کیپٹن جو ہے پیٹ کمنز، اس نے کہا کہ چلیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہتر کھیلنا نہ بہتر کھیلنا تو نہیں ریکارڈ بکس میں جاتا. جو ٹیم جیتی ہے وہ ریکارڈ بک میں جاتا ہے، جیتے ہم ہیں. ویسے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ محمد حفیظ جو ہیں وہ کون سی دنیا میں اس وقت ہیں جہاں پہ اب ہم بہتر کھیلے ہیں. میرے تو خیال میں آپ 80 رن سے ہارے ہیں، پتہ نہیں کتنے رن سے ہارے ہیں، اور اگر ہار گئے ہیں تو پھر آپ کہیں یار کہ وہ بہتر کھیلے ہم بہتر نہیں کھیلے، بات ختم. نہیں سر، دیکھیں میں محمد حفیظ کے ساتھ ہوں. اچھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک تیسری کرسی لگانی چاہیے اس شو میں، کیونکہ وہ بھی مثبت پہلو نکال رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سو اور میرا خیال ہے کہ مثبت پہلو بالکل ٹھیک ہے، ایسے نکلنا چاہیے اور ایسے ہی نکلے گا اب سے. کیونکہ دیکھیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے نا، وہ اس نے مزید خراب ہونا ہے، اس نے اب بہتر نہیں ہونا. جب کوئی معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز زوال پذیر ہوتی ہے. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جی بیچ میں ایک چیز ٹھیک ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری ریزنیبل ٹیم ابھی تک ہے بہت، اور وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ پورا ملک ایک سپورٹ کھیلی جا رہا ہے اور کچھ دھیان ہی نہیں ہے. ورنہ ادروائز ابھی اس وجہ سے بھی خراب ہونی ہے کیونکہ جو بڑی ٹیمز ہیں نا، انہوں نے آپ کے ساتھ میچز کم سے کم کرتے چلے جانا ہے. وہ کم سے کم اس لیے جب کھیلیں گے بڑی ٹیمز تو آپ کی ٹیم کی کارکردگی ویسی خراب ہوگی. وہ کم کیوں کھیلیں گے؟ کیونکہ اس وقت پاکستان آسٹریلیا کھیلنے گیا. جو پاکستان کا سب سے بڑا سپانسر ہے وہ کوئی انٹرنیشنل برانڈ ہی نہیں ہے. وہ جو پروڈکٹ بیچ رہا ہے وہ پاکستانیوں کے علاوہ پاکستان میں کوئی خرید ہی نہیں سکتا. وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس وقت جو انٹرنیشنل برانڈز تھے ان کو یہ لگا ہے کہ آپ کی ٹیم کچھ باہر بیچ ہی نہیں سکتی، اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری اپنی بزنس ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے، ہم کچھ خرید رہے ہی نہیں ہیں. تو جب حالات یہ ہوں گے، ریونیو کم جنریٹ ہوگا، تو باہر کی ٹیمیں آپ کے ساتھ کم کھیلنا چاہیں گی. ہمارے تو نہ ادھر پیپر ویو ہے، نہ سبسکرپشن ہے، نہ کوئی وہ چلتے ہیں، کوئی باکسز ہیں. یہاں پہ تو آدھے سے زیادہ ملک جو کیبل دیکھ رہا ہے اس کے بھی پیسے نہیں دے رہا. سو یہاں پہ ابھی حالات بہت خراب ہونے ہیں. ٹیم آپ کی ریزنیبل ہے اور ریزنیبل رہے گی صرف اس وجہ سے کہ بہت زیادہ بچہ ادھر کرکٹ کھیلتا ہے. تو آپ نے دن رات جواد بھائی کا گانا سننا ہے کہ تم جیتو یا ہارو سنو، ہمیں تم سے پیار ہے. بالکل. اور دیکھیں نا، اگر آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کا ذکر کیا تو پاکستان کے حوالے سے تھوڑا اگر آپ ماضی میں جائیں اور سمجھیں کہ ہماری ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ہے کیا. ہماری ایڈورٹائزنگ انڈسٹری جو ہے وہ بالکل پرنٹ اورینٹڈ ہوتی تھی. تو ٹیلی ویژن تو بعد میں آئے، مشرف صاحب کی مہربانی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے ایڈورٹائزنگ بھی مشرف صاحب کے دور میں بہت ایکٹیو تھی. اور اس کی وجہ وہی جو آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی زوال پذیر ہو ملک تو وہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، اکانومی شرنک کر رہی ہوتی. جب اکانومی گرو کرتی ہے پھر نئے بزنسز آتے ہیں. جب نئے بزنسز آتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. جب انہیں پروموٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو ایڈورٹائزنگ پائے بڑھ جاتا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھ لیں
جو 100 کو ٹی وی چینل ہیں، ڈھیر سارے اخبارات ہیں، آپ ان میں دیکھ لیں ایڈس کس چیز کے چلتے ہیں مینلی. آپ کے ٹیلکوز کے چل جائیں گے، کچھ ملٹی نیشنل جو شیمپو شیمپو بیچتے ہیں، جوس ہو گیا، اور ہاؤسنگ سوسائٹیز ہو گئی، یہ آپ کا ایڈورٹائزنگ پائے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں یہ ایکسپیکٹ کر لینا کہ جی کرکٹ کے اندر جو ہے ہمیں پھر ظاہر اب تو گیم ہی سارے پیسے کی ہے. ہر چیز اینڈ میں دیکھیں، یہ جو جتنا مرضی آپ کر لیں کہ جی دعا کریں، یہ کریں، کرکٹ جہاد، ہم نے دشمن کو مسمار، یار بیسیکلی ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کا مقصد ہے ٹکٹ بیچنا. ہاں، تو وہ اگر نہیں بک رہے تو بات ختم ہو جائے بات گی. ختم ہے. ہاں، باقی مجھے کوئی آپ محمد رضوان کے والے سے کوئی بات بتا وہ رہے بھی تھے. بہت مثبت سر. آج 1 جنوری ہے، کل 2 جنوری کو محمد رضوان صاحب سڈنی میں ٹیسٹ کے لیے کھیلنے کے گئے ہیں، تو وہاں پہ ایک مسجد میں شام کو 6 بجے عصر کے بعد وہ بیان بھی دیں گے. واہ واہ، تو یہ مطلب تو ویسی مثبت بات. بالکل دیکھیں، وہ ساتھ میں کرکٹ کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں، ساتھ میں دوسری ذمہ داریاں، دین اور دنیا اکٹھے لے کے چل رہے ہیں. واہ واہ. اور محمد رضوان کا دیکھیں نا، ان کی یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مذہبی طور پہ بہت مطلب اپنا نا وہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ اپنی گیم پہ بھی نہیں کرتے اور اپنی باقی چیز پہ بھی نہیں کرتے کمپرومائز. تو یہ اس چیز کی ہے، یہ تو ویسی مثبت بات تھی. اچھا، یعنی کہ پلیئرز جو ہیں وہاں پہ وہ ملٹی پرپز قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا چلیں، دیر تو نہیں کرنا چاہنے کو، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.